پچھلے جمعے کو بڑے تفصیل کے ساتھ ہم نے چند باتیں رکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے، اور پھر انہوں نے دین کے لیے، اللہ کے لیے کون کون سی قربانیاں دی، کون کون سی آزمائشیں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر جب آزمائشیں، امتحان، ابتلا، تکالیف برداشت کی، پرچہ پاس کیا، تو پھر اللہ نے اعزاز دیا، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ میں نے ابراہیم کو اب اپنا دوست بنا لیا ہے، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور اس کائنات میں یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا، یہ لیبل کسی کو نہیں ملا، یہ منصب کسی کو نہیں ملا کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ فلانا فلانا میرا خلیل ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا خلیل ہے۔ لیکن رسول اللہ سے فرمایا کہ محمد میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ تو ہم نے تفصیلاً حضرت ابراہیم کی زندگی پر مختصر سی نظر دوڑائی ہے، ان کے قصوں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی آزمائش کو بیان کیا ہے۔ پچھلے جمعے کو جو ہماری بات مکمل ہوئی تھی وہ عام الفیل تک ہوئی تھی، آج اسی عام الفیل سے آگے بات کو چلانا ہے۔ عام الفیل کہتے ہیں، عربی کا ایک جملہ ہے کہ ہاتھی والا سال، یہ وہی سال تھا جس سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ اس سال میں ایک واقعہ مکے میں رونما ہوتا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ یمن کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابرہا۔ اس نے دل میں ایک اس کے خناس پیدا ہوا کہ یہ سب لوگ کعبے کی طرف جاتے ہیں، کعبے کی عبادت کرتے ہیں، تو میں بھی یہاں پر کوئی ایک خوبصورت گھر بناؤں گا اور لوگ یہاں آئیں گے زیارتوں کے لیے، ہماری تجارت چلے گی، ہمارا کاروبار چلے گا۔ اس نے ایک گھر بنایا یمن کے اندر۔ کس نے؟ ابرہا نے۔ اب جب پتہ چلا کعبے کے باسیوں کو تو اس نے کہا اس نے اللہ کے گھر کے مقابلے میں گھر بنایا ہے۔ تو ایک شخص وہاں سے نکلتا ہے اور اس کو نجاست سے اس محل کو جو ابرہا نے بنایا تو اسے گندا کر دیتا ہے۔ ابرہا کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں میں تب تک سکھ کا سانس نہیں لوں گا جب تک کعبے کو ڈھا نہیں دیتا، کعبے کو گرا نہیں دیتا۔ اب یہ پورا لشکر لے کر، جس لشکر میں ہاتھی تھے وہ لے کر، دیکھیں پہلے جو لشکر ہوا کرتے تھے نا اونٹوں پر یا گھوڑوں پر، یہ بڑے لشکر سمجھے جاتے تھے۔ اب ہاتھیوں والے لشکر تو سمجھو کہ اس وقت کی سپر طاقت ہوا کرتی تھی، سپر طاقت ہوا کرتی تھی، اور وہ لشکر، وہ ہاتھی لے کر جو ہے کعبے کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں جتنے قبائل پڑتے ہیں، جتنے علاقے پڑتے ہیں، جتنی قومیں پڑتی ہیں، ایک ایک کر کر سب کو ختم کر دیا۔ حضرت عبد المطلب اس وقت کعبے کے متولی تھے، یعنی سرپرست تھے۔ کون؟ جناب رسول اللہ کے دادا۔ اب جب انہیں خبر پہنچتی ہے اپنے سب ساتھیوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جناب بات یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جس نے اس کا مقابلہ کیا ہے وہ ناکام ہوا ہے، باقی یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور اس اللہ کا عذاب آئے گا، اس سے بچ جانا۔ اب ہوتا کیا ہے، ابرہا کا لشکر آ رہا ہوتا ہے، اتنے میں راستے میں جو کچھ ملتا تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ جناب رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب کے چند اونٹ کہیں چر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اب جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس اونٹوں کے لیے اس ابرہا کے پاس جاتے ہیں۔ روایات میں آتے ہیں اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں، ایک روایت میں آتے ہیں خود جاتے ہیں۔ اب جب اس کے پاس جاتے ہیں تو حضرت عبد المطلب اتنے خوبصورت تھے کہ وہ ہاتھی پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس جلال کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کے نیچے آ جاتا ہے، حالانکہ بہت بڑا بادشاہ نیچے آ جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں جناب آپ کیوں آئے ہیں، کیا پیغام لے کر آئے؟ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کعبے کے حوالے سے میرے سامنے کچھ سفارشات لائیں گے، کیوں؟ متولی ہیں کعبے کے۔ تو ہوتا کیا ہے
کہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جناب میرے فلاں اونٹ فلانی چراگاہ میں چر رہے تھے، آپ نے اپنے قبضے میں لے لیے، مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ کہتا ہے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم مجھ سے یہ کہو گے کہ کعبے پر حملہ نہ کرو، کعبے کو نہ ڈھاؤ، تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ میرے اونٹ واپس کرو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اوپر لازم ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں، یہ بیت اللہ کا گھر ہے، اللہ پہ لازم ہے اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ ابرہہ کہتے ہیں ہاں اپنے اونٹ لے کر چلے جاؤ۔ اب حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کے جاتے ہیں، یہ کعبے کی طرف جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کعبے کی طرف جانا شروع کرتا ہے، آسمان سے چھوٹے چھوٹے ابابیل نام کے پرندے پورے آسمان پہ پھیل جاتے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے فیل والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جو ہاتھی لے کر آئے تھے اس گمان میں، اس نخرے میں کہ اس لشکر کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں خبر نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا، کہ ایک طرف تو اس وقت کی سپر پاور مقابلے کے لیے آ رہی ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہ اللہ نے دوسری طرف سے ہاتھی بھیج دی ہوں، یا ہاتھی سے تگڑا کوئی جانور بھیج دیا ہو، یا ہاتھی سے بڑی مخلوق بھیج دی ہو، بلکہ کسے بھیج رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، اور ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں۔ روایات میں آتا ہے وہ پتھر جب وہ زمین پر پھینکتے تھے تو وہ ایٹم کا کام دیا کرتے تھے، ایک جسم کے ایک حصے سے داخل ہوتے ان مشرکین کے تو دوسرے جسم سے نکلتے۔ اس طرح اللہ نے اس پورے لشکر کا صفایا کر کے دکھا دیا۔ تو جیسے عبد المطلب نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت خود کریں گے، اللہ اس کو خود بچائیں گے، اللہ نے بچایا۔ اب اسی سال ربیع الاول کا مہینہ تھا کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم، جان دو عالم، امام المعصومین، خاتم المرسلین، امام الاولین والآخرین، محبوب قبریا، سید الورا، مکین گنبد خضرا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد میرے بطن کے اندر تھے تو مجھے کسی دن بھی عمل کی تکلیف نہیں ہوئی، اور کہتے ہیں کہ جس دن یہ دنیا میں آئے تو لوگ میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، عورتیں ایک سے سنتی دوسروں کو بتاتی، دوسرے سے سنتی تیسروں کو بتاتی، حالانکہ یتیم ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی اعزاز نہیں ہے، لیکن اتنے خوبصورت تھے کہ ایک عورت دوسرے عورت ایک مجمع لگ جاتا جناب رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ تو ساتویں دن جب عبد المطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے لگے تو نام کیا رکھا؟ محمد، کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ تو میرے آقا دنیا میں آتے ہیں اور اللہ نے شان وخری عطا کی، یتیم ہیں، در یتیم ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ عرب میں ایک رواج تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں بیچا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی لغت خراب نہ ہو، شہروں میں رہیں گے، مختلف قسم کی زبانیں سنیں گے تو اپنی زبان بھول جائیں گے، اپنی زبان کی فصاحت بھول جائیں گے، تو بچوں کو دیہاتوں میں بیچتے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے، بنو سعد کی چند عورتیں آتی ہیں، 10 عورتوں کے حوالے سے آتا ہے، سعد کی چند عورتیں آتی ہیں، کہاں سے؟ وہ حضرت جناب رسول اللہ کو لینے کے لیے۔ تو ایک عورت تھی اس میں جس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، وہ بیچاری بڑی کمزور، غریب، مسکین، اور جس سواری پر تھی وہ بھی بڑی لاغر۔ ہوتا کیا، وہ جو ساتھ ان کی دوستیں آ رہی تھی وہ ایک مقام پہ کھڑی ہوئی، حلیمہ تمہارا انتظار کرتی ہیں، نہیں تو ابھی تک ہم کعبے میں ہوتی۔
ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں. دوسرے مقام پہ پھر انتظار کیا تو کہا کہ حلیمہ تمہاری سواری بہت سست روی کا شکار ہے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے, تم پیچھے پیچھے آ جانا. اب یہ سب عورتیں جب جاتی ہیں نا تو جتنے بھی بڑے بڑے رئیس ہوتے ہیں, جتنے بھی بڑے مالدار ہوتے ہیں, ان کے بچوں کو جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے. کیوں کہ جب یہ پرورش کریں گی تو ان کے والدین ان کو مال دیں گے, پیسہ دیں گے. تو حضرت جتنے بھی لوگ تھے نا, جتنے بھی عورتیں تھیں, انہوں نے ان بچوں کو لے لیا. آخر میں ایک بچہ بچا جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہوتا کیا ہے, حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلتا ہے یہ بچہ تو یتیم ہے, یتیم کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا, یتیم کے گھر سے کیا ملے گا. تو سوچتی 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 ذہن میں بات آئی کہ اتنا دور چل کے آئی ہوں تو اب خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں, جا کے دیکھتی تو ہوں کہ ہے کیسا. جاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چادر پڑی ہوتی ہے. وہ چادر کو ہٹاتے ہیں تو فوراً جناب رسول اللہ, روایات میں آتا ہے رسول اللہ آنکھیں کھولتے ہیں اور حضرت ام حلیمہ کو مسکرا کر دیکھتے ہیں, ہنس کر دیکھتے ہیں. حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں اس بچے کی مسکراہٹ کو دیکھتی ہوں تو وہ میرے دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے. میں اپنے خامن سے کہتی ہوں اب ہمیں کچھ ملے نہ ملے یہ بچہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور وہ خامن کہتا ہے کہ ہاں یہ بچہ ہمارے لیے برکت کا سبب بنے گا, ہمیں مال نہیں ملے گا, برکت کا سبب بنے گا. اب بات طے ہوتی ہے اتنے عرصے بعد واپس لایا جائے گا تو رسول اللہ کو وہ اسی اونٹنی پر بٹھا کر جب واپس جانے لگتی ہیں تو وہ عورتیں تو کافی آگے نکل گئی ہوتی ہیں. تو اب وہی اونٹنی جو لاغر تھی, چل نہیں سکتی تھی, اب دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹنی ایک صحیح تیز رفتار سے ان کے پاس سے گزر جاتی ہے. کہتے ہیں یہ حلیمہ کو کیا ہو گیا, حلیمہ کی سواری کو کیا ہو گیا, یہ تو وہ اونٹنی تھی جو ہم راستے میں 3 مقام پر کھڑے ہوئے تب بھی ہمیں نہیں پکڑ سکی, تو یہ اس کی سواری کو کیا ہو گیا کہ یہ اتنا تیز جانا شروع ہو گئی. تو حلیمہ نے کہا کہ میری بہنوں سواری تو وہی ہے, بس سوار بدل گیا ہے, سوار بدل گیا ہے. جس سواری پر آ رہی تھی سواری وہی ہے لیکن اس پہ بیٹھنے والا سوار بدل گیا. اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب وہ بچہ ہمارے گھر آیا تو برکتیں, رحمتیں, تجلیات لے کر آیا. ایک دفعہ ان کی بہن تھی, رضائی بہن, جن کا نام شیمہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ بکریاں چرایا کرتی تھی. تو ایک دن ماں سے کہنے لگی اماں میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی, بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی. تو حلیمہ نے کہا کہ بیٹی میں بھی بوڑھی ہوں, تیرا باپ بھی بوڑھا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں جو ہماری بکریاں چرائے. کہا اماں ایک ہی شرط پہ جاؤں گی. کہا بیٹا کیا شرط ہے؟ کہا بیٹا اپنے بیٹے محمد کو بھیجے ساتھ, میں تب جاؤں گی. کہا بیٹا تم وہاں بکریوں کو سنبھالو گی یا محمد کو سنبھالو گی؟ کہا اماں نہیں, اس سے پہلے بھی میں محمد کو ساتھ لے کر گئی ہوں تو بکریاں جلدی جلدی چرتی ہیں اور وہ ساری چیزوں کو بھول کر کھانا اپنا چر کے, ویسے تو میں جب جاتی ہوں تو بکریوں کو سنبھالنا پڑتا ہے, ایک کو روکتی, دوسرے کو روکتی, تیسرے کو روکتی ہوں. لیکن ان بکریوں کا کمال یہ ہے کہ جب محمد ساتھ جاتے ہیں تو جلدی جلدی چر کے میرے ارد گرد بیٹھ جاتی ہیں, مجھے سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اس بچے کی ہم نے برکتیں دیکھی, اس کی رحمتیں دیکھی. پھر ہوتا کیا ہے, وقت گزرتا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لایا جاتا ہے؟ کعبے میں. اب یہاں پرورش ہوتی ہے. 6 سال میں ماں کا انتقال ہوتا ہے, 8 سال میں دادا عبد المطلب کا انتقال ہوتا ہے, اور اس کے بعد اپنے چچا کے پاس باقی زندگی گزارتے ہیں. تو ایک دفعہ کعبے میں سیلاب آتا ہے اور انتہائی سخت سیلاب آتا ہے. اس طرح کا سیلاب آتا ہے کہ کعبے کی عمارت ہل کر رہ جاتی ہے. اب جتنے بھی مشرکین تھے انہوں نے اجلاس بلایا, ایک کمیٹی بلائی کہ کیا کیا جائے, کیسے کعبے کی دوبارہ تعمیر کی جائے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنا پاک مال, حلال مال اس پہ لگائیں گے. تو ہوا کیا کہ وہ روایات میں آتا ہے مال تھوڑا تھا, اسی لیے وہ جو حتیم کا ایریا ہے وہ ان سے بن نہیں سکا تھا اس وقت, اسی لیے ابھی تک وہ ویسا ہی ہے. تو جب جناب رسول اللہ کو پتہ چلا مال آ گیا, کہا نہیں اب یہ ایسا ہی رہنے دو جیسا پہلے چھوڑ دیا گیا تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ کوشش کرتے ہیں, اپنا مال لگاتے ہیں, بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں.
اتنے میں آخر میں ایک پتھر تھا جو بیت اللہ کے ساتھ نسب تھا، جسے کہا جاتا ہے حجر اسود، حجر اسود، جس کا جا کے ہم استلام کرتے ہیں، جس کو ہم بوسہ دیتے ہیں۔ تو اب قبائل میں سے ہر قبیلے کا سردار یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پتھر ہم نصب کریں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر قبیلے کے سردار نے اور قبائل نے قسم اٹھا لی کہ یہ اعزاز ہم کسی اور قبیلے کو نہیں دیں گے، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں لینے دیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑنے پر بھیڑنے پر آ جاتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بزرگ کہتے ہیں جناب ایک کام کرو کہ تم لڑتے کیوں ہو، صبح سب سے پہلے جو بیت اللہ میں داخل ہوگا اس سے اپنا فیصلہ کروا لینا، کوئی آئے گا اس سے فیصلہ کروا لینا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے فیصلہ کروا لیں گے۔ ہوتا کیا ہے دوسرا دن آتا ہے تو صبح سویرے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ کے اندر آتے ہیں۔ تو جیسے ہی رسول اللہ پہ نظر پڑتی ہے نا ان لوگوں کی، مشرکین کی، تو وہ کہتے ہیں صادق آ گیا، امین آ گیا، سچا آ گیا، ایماندار آ گیا۔ جب رسول اللہ پہ نظر پڑتی ہے کہا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بھائیو، محمد آ گیا ہے، اب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب رسول اللہ آتے ہیں تو جناب ان کے سامنے مقدمہ رکھا جاتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ایک چادر لے لو اور اس کے اوپر پتھر کو رکھ دو، اور سب قبائل کے جو بڑے بڑے حضرات ہیں وہ اس چادر کو پکڑ لو اور وہاں سے لے کر بیت اللہ تک لے جاؤ۔ کہتے ہیں واہ 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 محمد، تم نے تو ہمیں لڑائی سے بچا دیا، تم نے ہمیں جھگڑے سے بچا دیا۔ تو کمال کیا تھا؟ رسول اللہ کی صداقت، رسول اللہ کی سچائی، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، سچ بولنا، اللہ کا حکم ہے سچ بولنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں قبائر گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ بتائیے، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں شرک کرنا بڑا گناہ ہے، شرک کرنا بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اب جب یہ باتیں کہی نا رسول اللہ نے تو ٹیک لگائی ہوئی تھی، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب تیسرا جملہ کہنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو کر بیٹھے اور فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اب میرے حبیب کا عمل ہم سنتے تو ہیں نا کہ رسول اللہ آئے تو انہوں نے کہا صادق آ گیا، لیکن کیا ہمیں پتہ بھی ہے کہ میرے رسول نے سچ کی کیا اہمیت بیان کی ہے؟ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے کے سچے تھے، ایمانتدار تھے کہ مشرکین بھی اپنی ایمانتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ سچ اس درجے کا کہ جھوٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کا ایک لشکر جاتا ہے، ایک علاقہ ان کے راستے میں پڑتا ہے، اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب وہ جو غیر مسلم وہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی شورا کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہمارے ساتھ عجیب معاملہ ہوا، یہ چند لوگ آتے ہیں ہمارے علاقے کو قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو ان کے بڑوں نے کہا کہ جناب یاد رکھو مسلمان دھوکے باز نہیں ہے، یہ سچائی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تم ایک لیٹر ان کے خلیفہ کی طرف لکھو۔ ایک لیٹر لکھا جاتا ہے اس وقت کے امیر المومنین کو۔ امیر المومنین کہتے ہیں، قاضی کو خط لکھتے ہیں کہ بھائی اسلام کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ قاضی صاحب عدالت لکھتی ہے، قاضی بیٹھتا ہے، اب مقدمہ دائر ہو رہا ہے۔ اب قاضی پوچھتا ہے جناب جو اس فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے کہ میاں تم اس جماعت کو اس علاقے میں کیسے داخل ہوئے ہو، اس ملک کو اپنے کنٹرول میں کیسے لیا ہے؟ کہا جی ہم کسی دوسرے علاقے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں یہ شہر پڑا تو ہم نے اس پر اپنا کنٹرول جما لیا۔ تو کہا بھائی یہ تو اسلامی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ کیا مطلب؟ کہا کہ کوئی بھی اسلامی لشکر اگر کسی ملک کو اپنی حراست میں لیتا ہے تو اس کے لیے 3 اصول ہیں، 3 ضابطے ہیں، 3 قانون ہیں۔ تو آپ نے اس پر عمل کیا؟ کہا سر اس پہ تو عمل نہیں کیا۔ کہا جی کون سا ضابطہ ہے؟ کہا سب سے پہلے آپ انہیں اسلام کی دعوت دو گے، ابھی داخل نہیں ہوگے، آپ کا نمائندہ جائے گا، پیغام دے گا کہ بھائی اسلام کی دعوت قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ، جو حقوق ہمارے ہیں وہ تمہارے ہو جائیں گے۔ اگر وہ کہیں
کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہوتے، تو کہا پھر ایک کام کرو، جزیے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے اس نظام کو سنبھالیں گے، تمہاری طرف کسی کو میلی آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے، تو جزیے پر تیار ہو جاؤ۔ تو کہا جزیے کا، کہا جی جزیے کا بھی نہیں کہا۔ تو کہا پھر تیسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ پھر اب کہا جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ لڑو، اب ہمارے ساتھ مقابلے پہ آؤ۔ تو تم نے یہ کیا؟ کہا نا، یہ بھی نہ کہا، ہم نے ان کو اس کی دعوت بھی نہیں دی، ہم جیسے ہی داخل ہوئے اور وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس قاضی نے فیصلہ یہ کیا، چونکہ تمہارا یہ معاملہ اسلام کی شریعت کے خلاف تھا، اصولوں کے خلاف تھا، اب وہ سارا علاقہ تم خالی کر دو۔ صداقت پر فیصلہ ہو رہا ہے، سارا علاقہ خالی کر دیا جاتا ہے، سارا علاقہ خالی کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ واپس مشورے میں بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس طرح کا امین اور صادق لوگ ہمیں نہیں مل سکتے، ہم ان کی رعایا میں رہنا بہتر ہے، چاہے جائے کہ ہم خالی فضا میں رہیں۔ وہ ساری جماعت، وہ جو مشرکین کی جماعت تھی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہے، کہتی ہم آپ کو اپنا سرپرست سمجھتے ہیں، اپنا سرپرست بناتے ہیں۔ کس بات پر؟ سچ بولا۔ اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دن رات شام ہر وقت جھوٹ 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 جھوٹ۔ کوئی ساتھی آئے، بھائی مولانا صاحب دعا کریں کاروبار نہیں چل رہا۔ بھائی جھوٹ تو نہیں بولتے، بھائی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، آپ کو نہیں پتا کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ میرے پیاروں، یہ دارالامتحان ہے۔ کبھی ایگزامینیشن ہال میں لوگ بیٹھے ہوں، بچے بیٹھے ہوں، تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ یار ساری ویسے فضول بیٹھے ہیں، حل نہیں کر رہے، تو میں کیوں پیپر حل کروں؟ بھائی چھوڑو، وہ پرچہ حل کرے نہ کرے، وہ غلطی کرے نہ کرے، وہ سارا پرچہ غلط حل کرتے رہیں، آپ کا مقصد پیپر کو ٹھیک کرنا ہے، آپ کا مقصد پیپر پاس کرنا ہے۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ ہم چھوڑیں دنیا جھوٹ بول رہی ہے کہ نہیں بول رہی، ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، ہمارا سوالیہ پرچہ سامنے ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا کر رہے ہو۔ تو اگر ہم سچائی والا معاملہ کریں گے، اس پرچے کو صحیح حل کریں گے، تو کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بنے گا، نہیں تو یہی دنیا کل ہمارے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ یہ مال ہے۔ تو ہم کیا کریں اس دنیا کی وجہ سے؟ سمجھے بھائی، جھوٹ بولنا آسان ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں آ رہے ہیں، سوچیں بھائی چھوڑو، یہ تو امتحان ہو رہا ہے، یہ تو پرچہ ہو رہا ہے، یہ فیل ہو گئے تو کل پکڑ ہوگی، اللہ کی لعنت برسے گی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سامنے کا فیس کرنا پڑے گی۔ تو کیا کریں؟ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم کیا کریں؟ صداقت کو اپنائیں، جیسے جناب رسول اللہ کو کون سچا کہتے تھے؟ مشرکین سچا کہتے تھے، کس کو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اس سیرت کے اس پہلو کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ آج سے یہ طے کر لیں کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیوں؟ میرا امتحان ہو رہا ہے، اللہ اوپر ٹک کراس لگا رہے ہیں، اگر جھوٹ بولا تو فیل ہو جاؤں گا، اور اگر سچ بولا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔